آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص عین نماز کے دوران مر جائے اور پھر بھی اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہو جائے؟ یہ کہانی ایک ایسی دلہن کی ہے جو اپنی شادی کی رات نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئی، مگر اس کا انجام وہ نہ تھا جو سب نے سوچا تھا۔ وہ کیا گناہ تھا جس کی سزا قیامت سے پہلے ہی اسے مل گئی؟ جانیے اس سنسنی خیز اور سبق آموز کہانی میں۔ یہ کہانی ایک نیک اور صالحہ لڑکی کی ہے جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی شادی ایک دیندار گھرانے میں طے پائی تھی۔ وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، نماز کی پابند تھی اور قرآن کی تلاوت اس کا معمول تھا۔ سب لوگ اس کی نیکی اور پرہیزگاری کے معترف تھے۔ جب شادی کی رات آئی تو گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر طرف ہنسی مذاق، گانے بجانے اور مبارکبادوں کی گونج تھی، مگر عائشہ ہمیشہ کی طرح دین سے جڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی عشاء کا وقت ہوا، اس نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے نماز پڑھنی ہے، میں بغیر نماز کے رات نہیں گزار سکتی۔ اس کے شوہر نے خوش دلی سے اجازت دی اور وہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ خوشی میں مصروف تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نماز اس کی زندگی کی آخری نماز بننے والی ہے۔ جیسے ہی اس نے سجدہ کیا، اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ سب لوگ بھاگ کر آئے اور دیکھا کہ عائشہ بے جان پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا مگر وہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے۔ سب حیران تھے کہ اتنی نیک لڑکی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئی۔ یقیناً وہ جنت میں ہوگی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ عائشہ کے انتقال کے بعد سب لوگ اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے لگے، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد حیران کن واقعات پیش آنے لگے۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے اس کا جسم چھوا گیا، اس کا رنگ بدلنے لگا، اس کی جلد نیلی پڑ گئی اور اس کے ہونٹ کالے ہو گئے۔ غسل دینے والی عورتوں کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ چیخنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی نیک لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ گھر میں کہرام مچ گیا، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب اسے قبر میں دفنایا گیا تو وہاں بھی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ قبر سے دھواں نکلنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد وہاں سے دردناک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ سب لوگ کانپ اٹھے، کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اتنی نماز روزے کی پابند اور نیک لڑکی کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگوں نے عائشہ کی ماں سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی ایسا کیا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اس پر آ رہا ہے؟ عائشہ کی ماں نے روتے ہوئے بتایا، میری بیٹی بظاہر بہت نیک تھی، مگر وہ دوسروں کے ساتھ سختی برتتی تھی۔ اسے غصہ بہت جلد آتا تھا اور وہ دوسروں کو معمولی سمجھتی تھی۔ اکثر اوقات وہ اپنی عبادت پر فخر کرتی اور دوسروں کو کمتر سمجھتی۔ ایک بزرگ خاتون نے بتایا، عائشہ اکثر ہماری مجلس میں آتی تھی، مگر وہ ہمیشہ دوسروں کی برائیاں کرتی تھی، کسی کی غیبت کرتی، کسی پر طنز کرتی۔ ہم نے اسے کئی بار سمجھایا کہ یہ گناہ ہے، مگر وہ ہنستے ہوئے کہتی، میں نماز روزے کی پابند ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر وہ یہ بھول گئی کہ اللہ حقوق العباد کے گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں کرتا۔ عائشہ کے دفن ہونے کے بعد اس کی قبر پر عجیب مناظر دیکھے گئے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ رات کے وقت قبر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ نے خواب میں عائشہ کو دیکھا جو فریاد کر رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تکبر کیا، میں نے دوسروں کو حقیر سمجھا، میں نے لوگوں کا دل دکھایا، میں نے غیبت کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے بزرگوں نے سب کو نصیحت کی کہ ہمیں ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور معاملات کو بھی درست کرنا ہوگا۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کریں، مگر ساتھ ہی دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، ورنہ ہم بھی اسی انجام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ نیکی صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں، بلکہ دل کی صفائی، اچھے اخلاق اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، مگر ساتھ ہی ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور دل سے تکبر اور بدگمانی کو ختم کرنے کی تاکید بھی کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ظاہری نیکی کے ساتھ ساتھ باطنی نیکی بھی ضروری ہے۔ کہیں ہم بھی خود کو نیک سمجھتے ہوئے کسی ایسے ہی پوشیدہ گناہ کے مرتکب نہ ہو رہے ہوں۔ اللہ ہمیں حقیقی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔